الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وعاجز نفسه من أتبع هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواز بلند پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو کیسو کسرا کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. بعد از حمد و صلاۃ، سامعین اکرام، بالخصوص اسٹیج پر موجود علماء اکرام، حفاظ اکرام، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریر تو اس کے بعد انشاءاللہ استاد جی تشریف لانے والے ہیں. وہی ہم سب کے قلوب اذہان کو اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. لیکن ان کے آنے سے پہلے ابھی حافظ صاحب کا حکم ہے تو معروضات پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی، دنیا کی زندگی 4 روزہ زندگی ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اور اس سفر کی طرف وہ سفر ہم نے شروع کر دینا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس سے نہ کبھی ختم ہونا ہے نہ کبھی اس میں فنا ہونا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے جس کے اندر کوئی بھی زوال نہیں. سامعین گرامی، اس سفر کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اس سفر کے لیے یہاں سے کچھ سامان اکٹھا کر لیں. سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس دنیا میں اپنی اطاعت کے لیے بھیجا تھا، لیکن افسوس ہم یہاں پر آ کر اپنا آنے کا مقصد ہی بھول چکے. جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم وہ مقصد ہی بھول چکے، وہ رستہ ہی بھول چکے. ہم کسی اور مقصد کی طرف کسی اور کام میں مشغول ہو گئے. سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس دنیا میں اپنی اطاعت کے لیے اور اپنے حبیب پاک کے پیارے طریقوں پہ چلنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو چھوڑ کر وہ غیروں کے باطل کے طریقوں پر چل پڑے ہیں. سامعین گرامی، یہ دنیا ہے، دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے. یہاں پر جتنا بھی نظر آتا ہے وہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے، فریب ہے. کسی نے نہ میں نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے نہ آپ نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. روز اٹھنے والا جنازہ ہمیں یہ ندا دے رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جا، تیری منزل یہ نہیں جس میں تو عیش و عشرت کا سامان تیار کر رہا ہے. تیری منزل تو وہ ہے،
وہ جو تجھے 2 گز مٹی کا ٹکڑا ملنے والا ہے اس میں تو نے رہنا ہے، اور وہی تیرا گھر ہے، اس کے لیے تیاری کر لے۔ سامعین گرامی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو، اس کو مٹی کا گڑھا نہ سمجھو۔ فرمایا یا تو یہ جنت کا باغ ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سامعین گرامی، اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں گے تبھی وہ ہمارے لیے جنت کا باغ ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، تو پھر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے اس گھر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، میں نے آپ سب حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس شخص سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑا عقل مند کون ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، جو دنیا میں رہ کر مرنے کے بعد کی تیاری کر لے۔ اور فرمایا اس شخص سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بیوقوف بڑا کون ہو سکتا ہے کہ جو زندگی میں اپنے نفس کی خواہشات پہ چلے، وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکمات کو توڑتا جائے، دنیا میں اپنی منمانی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑی بڑی امیدیں لگائے رکھے۔ سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں زندگی میں گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا، ہمیں ہر اچھا راستہ بھی بتا دیا، ہر برا راستہ بھی بتا دیا۔ اب کس راستے پہ چلنا ہے یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے تیسمار خان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وہ لوگ آئے، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان کے قصے بڑے بڑے ہیں۔ سامعین گرامی، وہ لوگ بھی تھے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، تاریخ کے افراد پلٹیے، وہ لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے نہ مرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے دو سال زندہ رہنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن موت آئی، موت نے ایک پل میں ان کو مٹی کے ڈھیر بنا دیا۔ سامعین گرامی، یہ جسم انسان کا اس وقت تک ہی دنیا والے گھر والے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اس وقت تک ہی یہ جسم سلامت ہے جب تک اس کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ کا امر، جسے روح کہتے ہیں، روح ہے۔ جیسے ہی جسم کے اندر سے روح نکل گئی تو پھر گھر والے بھی کہتے ہیں جلدی کرو، جنازے کی تیاری کرو، کیونکہ اس جسم کے اندر روح جب تک ہے یہ جسم سلامت ہے، ہم کھڑے بھی ہیں، ہم چلتے بھی ہیں، اس دنیا میں ہم زندگی بھی گزارتے ہیں، ہر طرح کے ہم کام کرتے ہیں، لیکن جس وقت اس جسم سے روح نکل گئی اس کے بعد یہ جسم بالکل بدبودار ہو جاتا ہے، جسم بالکل بدبودار ہو جاتا ہے، اس کے ناخن بال جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی ہے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے لیے فقہاء ایک بہت پیاری مثال دیتے ہیں۔ فقہاء اس کی مثال کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ایک مملکت تھی، اس کے اندر ہر سال ایک نئے شخص کو بادشاہ بنایا جاتا، ہر شخص کو بادشاہ بنایا جاتا، ایک سال اس کی منمانی چلتی، ایک سال اس کا ہر حکم، ہر جائز و ناجائز حکم مانا جاتا، لیکن جب ایک سال پورا ہو جاتا تو اس کو وہاں سے زنجیروں کے اندر جکڑ کر ایک خوفناک ویران جنگل تھا، اس جنگل کے اندر اس کو پھینک دیا جاتا تھا، اور وہاں پر کوئی بھی شخص بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک سال کی زندگی تھی۔ اس کے بعد تو وہ خوفناک جنگل جہاں پر اسے درندے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے اس کو چند منٹوں میں، لیکن وہاں پر ایک مرتبہ وہاں پر کوئی بادشاہ بننے کو تیار نہ ہوا۔ وہاں پر ایک غریب شخص تھا، اس نے کہا چلو یہاں پر تو دنیا بالکل فقیری کی ہے، چلو ایک سال ہے جس کے اندر اپنی منمانی تو کر لوں، اچھی زندگی گزار لوں گا۔ خیر اس نے بادشاہ بننے کا اعلان کر دیا، رعایا نے اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کے سر کے اوپر تاج رکھا، اسے بادشاہ بنا لیا، لیکن بندہ جو تھا صاحب عقل تھا،
اس نے سب کو اپنے دربار کے اندر حاضر کیا اور کہا کہ میرا جو بھی حکم ہوگا آپ مانو گے؟ تو سب نے کہا جی آپ کا حکم مانا جائے گا۔ تو اس نے جتنی فوجیں تھی اپنے دربار میں بلائی، اس نے سب فوجوں کو حکم دیا وہ جنگل ہے اس کو آہستہ آہستہ کاٹنا شروع کر دو۔ بادشاہ کے حکم سے اس جنگل کو کاٹنا شروع کر دیا، درخت کاٹنے شروع کر دیے، اور جتنے بھی درندے تھے وہاں پر سب کو قید کر کے مارنا شروع کر دیا۔ الغز کچھ ہی مہینوں میں وہاں پر وہ جنگل جتنے خوفناک درندے تھے سب کو مار دیا، کچھ کو قید کر دیا، کچھ کو مار لیا، اور جنگل کو کاٹ کے بالکل ایک چٹکل میدان بنا دیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں پر ایک محل تعمیر کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پہ وہاں پر محل تعمیر کیا، لیکن جب اس کے اندر بادشاہ نے ہر طرح کی سہولیات کا انتظام کر دیا۔ جب بادشاہ کے 1 سال پورا ہوا تو لوگ بدستور جس طرح وہاں کا رواج تھا زنجیریں لے کر حاضر ہو گئے، کبھی بادشاہ کو جھگڑو وہاں پہ لے کے جاؤ۔ لیکن بادشاہ نے کہا ابھی مجھے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود لے چلا جاؤں گا وہاں پہ، کیونکہ جتنے بھی کانٹے تھے، جتنی بھی سختیاں تھیں، درندے تھے، سب کو بادشاہ نے مار دیا اور وہاں پر ایک محل تعمیر کر دیا، اور بادشاہ خود ہی اس محل کے اندر چلا گیا، اور اس کے بعد بھی اپنی شان و شوکت کی زندگی گزارنے لگا۔ سامعین گرامی، اس مثال کو علماء اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو قبر ہے اس کی مثال اس وحشتناک جنگل کی سی ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی سختیاں ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے کہ جو اس کے اندر کی سختیاں ہیں وہاں جانے سے پہلے اس سختیوں کو ختم کر دے۔ وہاں پر جتنی سختیاں ہیں وہاں پر جانے سے پہلے ان سختیوں کو، ان جتنی اذیتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس مثال سے علماء ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے جانا تو ہے وہ گھر، میں نے بھی جانا ہے، کوئی یہاں پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مرنا نہیں ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، اور اسی قبر کے اندر ہر ایک نے اسی کے اندر جانا ہے، چاہے امیر ہے غریب ہے، لیکن جانا اس کو اسی قبر کے اندر ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہے جو اس قبر کی پہلے سے تیاری کر لے۔ جانا تو سب نے ہے، شعر کچھ یوں کہتا ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئے، بادشاہ فرعون جیسا بادشاہ، نمرود جیسا بادشاہ جو خدائی کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ آج ان کا نشان تک نہیں۔ اس دنیا میں سمجھدار شخص وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور مرنے کی تیاری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے تمہیں واعظ کرنے والے اور نصیحت کرنے والے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان میں سے ایک خاموش ہے اور ایک بولنے والا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بولنے والا ہے وہ قرآن پاک ہے، کہ وہ تمہیں جو بھی قرآن پاک کا پارہ کھولو تمہیں ہر جگہ پر نصیحت کرتا ہے۔ فرمایا جو خاموش ہے وہ موت ہے، موت کو ہر وقت یاد کرنا، موت کو ہر وقت یاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ ہر کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ سامعین گرامی، موت کو یاد کرنا کیا ہے کہ ہر وقت انسان کی آنکھ کے سامنے اس کی قبر ہونی چاہیے، وہ قبر جس کے اندر اس کے بیٹے، اس کے بھائی، رشتے دار جتنے بھی ہیں سب اس کو اس قبر کے اندر اکیلا چھوڑ کے آ جائیں گے، سب دفنا کے آ جائیں گے۔ 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ فرمایا جو پیسہ ہے، انسان کا سانس ٹوٹا جتنی دولت ہے ختم، اس کا ناتا بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے آگے جو ورثہ ہیں وہ ان کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ دوسرا کہا کہ اس کے رشتہ دار ہیں جو اس کے قبر تک جاتے ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، والدین ہیں اور عزیز و اقارب ہیں، وہ قبر تک جاتے ہیں، دفنا کے آ جاتے ہیں، وہاں سے ان کا بھی رشتہ ختم۔ اور فرمایا تیسرا اس کے ساتھ اعمال ہیں،
نیک ہیں یا برے ہیں، قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، انسان کو اس کے بھائی، بیٹے، والدین، جو بھی اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس قبر کے اندر اکیلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یا انسان وہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کے لیے قبر کو پر نور کر دیتے ہیں، لیکن برے اعمال اگر کیے تو اس قبر کو اس کے لیے عذاب، برے اعمال اس کے لیے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، آج ہم گناہ کرتے ہیں یا تو اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں، اپنے جسم کی لذت کے لیے کرتے ہیں، یا اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ قیامت کا جب دن ہوگا، جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اس وقت انسان کی زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دیں گے۔ اس کے بعد جسم کے اعضاء کو حکم ہوگا، انسان چوری جس نے کی اپنے پیٹ کے لیے کی کہ پیٹ کے اندر کھانا ڈال سکے کچھ، اس وقت یہی پیٹ انسان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، یہی پیٹ اللہ تعالیٰ کے انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اس نے اگر کوئی گناہ کیا جسم کی لذت کے لیے کیا، ہاتھوں سے گناہ کیا ہاتھ کی لذت کے لیے کیا، لیکن قیامت والے دن یہی ہاتھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ یا اللہ، اس نے میرے لیے یہ گناہ کیا تھا۔ اگر انسان اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو آنکھ کی لذت کے لیے کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن یاد رکھیے، انسان کی یہی آنکھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے خلاف گواہی دے گی کہ اللہ، اس نے مجھ سے یہ فلاں گناہ کیا تھا۔ انسان اگر اپنے کانوں سے گناہ کرتا ہے تو یہی قیامت والے دن اس کے کان ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر الغرض انسان جو بھی گناہ کرتا ہے یا تو اپنے لیے کرتا ہے یا اپنے مال، اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن نہ اس کا انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا، اور وہ اتنا خوفناک دن ہوگا، افرا تفری کا دن ہوگا، جہاں پر ہر طرف نفسا نفسی ہوگی۔ کہ قرآن پاک اس کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ وہاں پر بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، الغرض ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی بھی کسی کا کام نہ آئے گا کہ کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ سامعین گرامی، دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں مرنے سے پہلے اگر مرنے کی تیاری کریں گے تب ہی ہمیں وہ جہان اچھا ہوگا۔ دنیا تو جو ہے 2 دن کا گھر ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، اور آخرت کا جو دن ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں میں نے اور آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ وما علیہ الا